السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج جس چیز کے بارے میں بات کریں گے وہ یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کے فالوور جو ہیں وہ یہاں تک ان کی محبت میں پہنچ چکے ہیں کہ ان کو وقت کا مجتہد قرار دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کچھ بات کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی عربی پر کیا مہارت ہے اور کیسی مہارت ہے، اور یہ عربی کو کتنا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے یہ بات بہت ضروری ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی کتاب قرآن کریم جو ہے وہ عربک میں ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر تشریف لائے عرب میں تو وہاں کی لینگویج بھی جو تھی عربک تھی، اور اسی وجہ سے جتنی بھی احادیث کا ذخیرہ ہمارے پاس آج موجود ہے وہ سارے کا سارا عربی زبان میں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے اور عربک میں جو احادیث ہیں ان کو سمجھنے کے لیے عربی کا جاننا بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا جب تک ہم عربی کی بیسک نہیں سمجھ لیتے تب تک عربی کے ساتھ جو ہے ہمیں قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھنا نہیں آ سکتا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی قرآن پاک کے نسخے چھپتے ہیں ان کے اینڈ پر انہوں نے کچھ ایسی غلطیاں لکھی ہوتی ہیں، اینڈ پر بتاتے ہیں کہ یہاں پر اگر زبر کی جگہ زیر کی جگہ زبر لگ جائے گی تو وہ معنی اور مفہوم کے اندر کتنا فرق آ جائے گا، یہاں تک کہ بعض اوقات جو شخص ہے وہ کفر کا ارتکاب کر بیٹھے گا۔ تو لہٰذا جب تک کوئی شخص یہ نہ جان سکے کہ یہاں پر زبر اور زیر کیوں لگی ہے اور اس کا ترجمہ اب کیسے ہوگا، تو تب تک وہ جو ہے قرآن پاک کو صحیح طرح سے سمجھنے سے وہ قاصر رہے گا، اور جو ہے عربک میں جو احادیث لکھی ان کو سمجھنے سے بھی قاصر رہے گا۔ آج کل کے دور میں بالکل اردو میں شروحات بھی مل جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ لوگوں نے اپنی مرضی کے ساتھ منمانیاں کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ جب تک عربی کو صحیح طرح سے نہیں سیکھیں گے تب تک جو ہے وہ آپ اس میں مہارت حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے مرزا صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے جو ایک کلپ جاری کی، ہاتھ زانوں پر رکھو، زانوں پر، جس کو ہم عربی میں پٹ کہتے ہیں، اس کے اندر انہوں نے وہ جو ہے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے یعنی کہ وہ یہ بیان کی کہ رانوں پر ہاتھ رکھنا ہے، ہم نے نماز پڑھتے ہوئے جب رکوع میں جانا ہے تو رکوع میں جا کر جو ہے رانوں پر ہاتھ رکھنا ہے، اور ران کا اس نے عربی میں ترجمہ کیا ہے پٹ۔ تو یہ آپ بھی اچھے سے سمجھتے ہیں، نہ تو ران کو جو ہے اردو میں پٹ کہا جاتا ہے، نہ یہ عربی میں پٹ کہا جاتا ہے، بلکہ عربی میں جو ہے وہ فاخذن کہا جاتا ہے ران کو۔ تو یہ اس کی عربی کی مہارت چیک کر لیں کہ یہ کہہ رہا ہے پٹ، اور آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم سیخ والی دکان پر جائیں، یہاں پہ تکے کباب ملتے ہیں، ہم اس کو جا کے کہیں بھائی ہمیں پٹ دے دیں تو وہ کیا چیز دیتا ہے یہ آپ سمجھ جاتے ہو، اور یہ بھی سمجھ جاؤ گے کہ پٹ جو ہے وہ کس لینگویج کا لفظ ہے۔ جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا، کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ وہ مضارع کا سیکھا ہے، من کانا یعبد محمدن، جو کوئی بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یہ مضارع عربی میں نا پریزنٹ ٹینس اور مستقبل دونوں کو کور کرتا ہے۔ اب دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں جس کے اندر جو اس نے اس سے بھی زیادہ مہارت دکھائی ہے، اور یہ اس کے جو ہے فالوورز وہ کہتے ہیں ہم اس کو مجتہد بنانا چاہتے ہیں، اور اس کی لا علمی کی جو ہے وہ انتہا آپ دیکھ لیں کہ جو ران کو یہ کہتا ہے جی اس کو پٹ کہتے ہیں عربی میں۔ اور اس کے بعد اس نے جو دوسری بات کی وہ یہ کی کہ اس نے کہا کہ جو حضرت ابوبکر کا جو اس نے کہا کہ خطبہ بیان کیا اس کے اندر حضور جو انہوں نے الفاظ ذکر کیے کانا یعبدو، تو اس کے بارے میں اس نے کہا جی یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے جو حال اور مستقبل کو جو بیان کرتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ صرف کی کتاب ہے، اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر فعل مضارع پر کانا داخل ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے۔ وہ فعل جو کسی کام کے زمانہ گزشتہ میں جاری رہنے پر دال کرے، جیسے وہ کھا رہا ہے یا وہ کھاتا رہتا ہے، یہ ماضی مضارع پر کانا داخل کرنے سے بنتی ہے۔ مضارع کا صیغہ بدلنے کے ساتھ ساتھ کانا بھی بدلتا رہتا ہے، جیسے کانا ینشر، وہ مدد کرتا رہا، تو یہ ماضی میں چلا گیا۔ تو یہاں سے پتہ چل گیا کہ اگر پہلے سال کا کوئی بچہ ہے جو درس نظمی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی یہ جانتا ہے کہ فعل مضارع پر اگر کانا داخل ہو جائے تو وہ فعل مضارع نہیں بلکہ ماضی استمراری بن جاتا ہے، ماضی میں گزرے ہوئے کسی کام پر مستقل کے ساتھ دلالت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو اس کی لا علمی کا یہاں سے بھی آپ جو ہے وہ
دیکھ سکتے ہیں، یہ میں نے آپ کو صرف کی کتاب ہے اس کے حوالے سے بتا دیا۔ ماضی کی قسمیں، تمنی، شکی، استمراری، یہ اس طرح سے 6 قسمیں بیان کی گئی، اس میں سے ماضی استمراری کی آپ کے سامنے تعریف، اور اس کے حوالے سے اس کی گردان عربک لینگویج کے حوالے سے وہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ تو جو لوگ اس کو مجتہد بنانا چاہتے ہیں برائے مہربانی وہ اس کے علم کے زاویے کو تو دیکھ لیں کہ یہ عربی کے ساتھ جو ہے وہ عربی کو کتنا جانتا ہے اور اس کے بارے میں اس کو کتنا علم ہے۔ سید کہتے ہیں غلام، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ اس نے ایک اور بات یہ کی کہ جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم یہ لفظ بول سکتے ہیں سید، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمارے سید، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سید۔ اس کو اس نے جو ہے قیاس کیا لفظ مرشد پر، کہ جیسے ہم کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے مرشد ہیں، یعنی کہ ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں، اور ہم مرشد یعنی کہ رہنمائی لینے والے ہیں ان سے، تو ہم ان سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ جیسے ہم مرشد حضور کو کہہ سکتے ہیں، مرشد خود کو کہہ سکتے ہیں، اسی پر قیاس کرتے ہوئے اس نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سید اور ہم اپنے آپ کو سید کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اس نے ایک جہالت کا مظاہرہ کیا۔ یہاں پر بھی یہ صرف کی کتاب ہے جس کے اندر ذکر کیا گیا ہے ناقص کے بیان کے حوالے سے، تو یہاں پر بھی ذکر کیا گیا، اور سید کا مطلب ہوتا ہے سردار، اور اس کی اصل تھی سیدن۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں واضح کر دیتا ہوں کہ سامنے یہ قاعدہ ذکر کیا، جب واو اور یا ایک کلمہ میں جمع ہو، ان میں سے اول ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل کر یا میں ادغام کر دیتے ہیں۔ اگر ما قبل مضموم ہو یعنی کہ اس کے اوپر پیش ہو تو یا کی مناسبت سے ضمہ کو کسرہ سے یعنی کہ زیر سے بدل دیتے ہیں، جیسے مرمیون علیون سیدن، اصل میں مرمویون علیون اور سیدن تھے، تو یہ سیدن سے سیدن بنا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کی جہالت دیکھ لیں، اور اس کو جو مجتہد کہنے والے ہیں وہ بھی اس بارے میں سوچ لیں کہ وہ اس کو کیا سوچ کر مجتہد کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل حق سمجھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا۔